یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اب بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جب مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں نیند کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے میں دل لگتا ہے اور عبادت کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ نیند کی پرواہ نہ کریں، آپ تھوڑا سا کام بھی اگر آپ نے کر لیا گوشہ نشینی اختیار کر کے تنہائی میں اور سنت کے موافق کر لیا تو آپ کا بیڑا کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا۔ اور آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا لیکن سنت کی مخالفت کر کے کیا تو وہ کام آپ کا کیا ہے؟ بیکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ کیا دیکھی جاتی ہے؟ کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ کوالٹی۔ آپ کا عمل کتنا ٹھوس ہے، آپ کے عمل کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہے، آپ نے عمل کتنا کیا ہے اس کی کوئی قیمت اور کوئی ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے عمل کو وزندار بنائیں، آپ اپنے عمل کو زیادہ نہ بنائیں بلکہ کیا بنائیں؟ وزندار بنائیں۔ اور آپ کا عمل وزندار جب بنے گا جبکہ وہ عمل کیا ہوگا؟ سنت کے موافق ہوگا۔ کیا کے موافق ہوگا؟ سنت کے موافق ہوگا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، تو یہ مشین کی طرح ہماری زبان پر ایٹومیٹکلی جاری ہو جاتا ہے سجدے میں جاتے ہی۔ اگر ایک مرتبہ بھی ہم نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی کے ساتھ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا وہ سبحان ربی الاعلیٰ پسند آ گیا تو ہمارا بیڑا کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت درست کرنا چاہیے اور اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ تو اخلاص کب پیدا ہوگا اور نیت کب درست ہوگی ہماری؟ جبکہ ہم عمل اپنی منشا سے نہیں، اپنے ریتی رواج سے نہیں بلکہ سنت کے اعتبار سے اس عمل کو انجام دیں گے تو عمل کے اندر کیا ہوگا؟ وزن پیدا ہوگا۔ دیکھو عبادتیں دو طرح کی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں جن کے اندر اجتماع مقصود ہے، اجتماعیت مقصود ہے، جماعت مقصود ہے، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جن کے اندر انفرادیت مقصود ہے، تنہائی مقصود ہے۔ اور دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں اور پسند ہیں۔ وہ عبادتیں جن کے اندر اجتماعیت مقصود ہے وہ فرض نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عام دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دو دربار ہیں، جیسے بادشاہوں کے بھی دربار ہوتے ہیں نا، ایک دربار خاص اور ایک دربار عام۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اتہاس کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں، دیوان خاص اور دیوان عام مغل بادشاہوں کے دربار لگا کرتے تھے۔ دیوان عام جنتا کی باتیں سننے کے لیے دربار لگا کرتا تھا، اس کو دیوان عام کہا جاتا تھا۔ اور دیوان خاص بادشاہ کے جو وزراء ہوا کرتے تھے، جو قریبی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی باتیں اور ان کے کام دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے جو دربار لگا کرتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ دیوان خاص۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دربار بھی جو ہے نا، ایک دربار عام ہے اور ایک دربار خاص ہے۔ دربار عام میں سارے لوگوں کے آنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دربار عام ہے کہ سب لوگ جو ہے نا فرض نمازوں میں آئیں، سب لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضیاں رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے آپ کو بلایا ہے، اسی طرح سے آنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کو اسی طرح سے آنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دربار خاص اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے تنہائی میں ملے، میں ہوں اور میرا بندہ ہو، صرف کوئی تیسرا نہ ہو، ہم دونوں تنہائی میں کیا کریں؟ بات چیت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بہت آہستہ تلاوت کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے جس سے بات چیت کرنا تھی میں نے اس کو اپنی بات سنا دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سنانا چاہتے تھے تنہائی میں، اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے دل کی بات کو کس تک پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تنہائی میں مجھ سے گوشہ نشینی اختیار کریں اور میرے سامنے آئیں، مجھ سے کیا کریں؟ بات چیت کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع یہ دیا کہ آپ تنہائی میں نفل نمازوں کی شکل میں اپنے گھروں کے اندر آپ میرے پاس میں آئیں اور مجھ سے کیا کریں؟ بات چیت کریں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی ایک بادشاہ اپنے کسی ملنے والے کو وقت دے اور یہ کہے کہ تم جو ہے نا رات کو 9 بجے تنہائی میں میرے پاس میں آنا، مجھے آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے، آپ کو کچھ خاص تحفے تحائف سے مجھے کیا کرنا ہے؟ نوازنا ہے۔ اس طرح کی بات چیت کرے
تو اب اس بندے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ بادشاہ نے اس کو تنہائی میں بلایا ہے تو وہ تنہائی میں بادشاہ کے پاس پہنچے اکیلا. اب یہ شخص جس کو تنہائی میں بلایا ہے اگر اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے اور ان کا جھمگٹا کر کے اگر بادشاہ کے دربار میں پہنچے گا تو بتاؤ اس نے بادشاہ کی بات کی توہین کی, بادشاہ کے وقت دینے کی ناقدری کی کہ قدر کی؟ کیا کی؟ ناقدری کی. بادشاہ اس کو تنہائی میں بلانا چاہتا تھا اور یہ کائے میں پہنچا؟ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ میں پہنچا. تو اس نے بادشاہ کی طرف سے جو اس کو نعمت ملی ہوئی تھی دربار خاص کی اور تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کی, اس نعمت کی کیا کر لی اس نے؟ ناقدری کر لی. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نفلی عبادتوں کے موقع دیے کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادتیں انجام دیں. ہم نے اس میں بھیڑ بھاڑ اکٹھی کر کے اپنی طرف سے جھمگٹے اختیار کر کے اپنی طرف سے جو ہے نا نفلی نمازوں کی جماعتیں اختیار کر کے ہم نے اس نعمت کی کیا کر لی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ناقدری کر لی. لہٰذا اس ناقدری کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملنا چاہیے اور انعامات کی جو نوازشیں ہونا چاہیے وہ نوازشیں ہمیں نہیں ملیں گی. ایسی صورت میں ثواب تو دور کی بات الٹا ہمیں گناہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی منشا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اس رات میں عبادت کرنا ہے تو ہمیں تنہائی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, جو ہمیں میسر ہو جائے. جتنی ہم نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں نفل نمازیں پڑھ لیں, جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, جو ذکر ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا کر لیں؟ ذکر کر لیں. تسبیحات پڑھ لیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, اور جو تسبیحات ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. اسی طرح سے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہیں تو جتنے پارے ہم قرآن کے پڑھ سکتے ہیں, جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کی ہم کیا کر لیں؟ تلاوت کر لیں. بس اس سے زیادہ اس رات کی عبادت کی کوئی حقیقت اور کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر ہم جا رہے ہیں تو گویا کہ ہم قائم میں شامل ہو رہے ہیں رسومات میں, بدعات میں, خرافات میں اور سنت کی مخالفت میں شامل ہو رہے ہیں.